ملتان میں سلور سٹیل کی قیمت میں 150 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ ایک ماہ میں سلور کے برتنوں میں 200 سے 300 روپے تک کا اضافہ، دکاندار اور شہری پریشانی کا شکار۔ ملتان شہر میں سلور کے برتنوں کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ سلور سٹیل کی فی کلو قیمت 850 روپے ہو گئی۔ سلور کی 1 کلو ہانڈی کا ریٹ 200 کے اضافے سے 700 روپے اور 2 کلو کی ہانڈی کا ریٹ 1200 روپے ہو گیا۔ پتیلی خریدنے آئے تھے، پہلے انہوں نے 800 کی بتا دی ہے، پہلے یہی میں پتیلی 300 کی 400 کی لے گیا تھا، اب 800 روپے کی ڈبل ریٹ بتا دی ہے۔ سلور کے برتنوں کا ریٹ بڑھنے پر دکاندار اور شہری دونوں ہی پریشان ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ سلور برتنوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گاہک قیمت پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ سلور سٹیل تو سمجھو کہ 6 مہینوں میں 3-4 دفعہ اضافہ ہو چکا ہے۔ پہلے 450 سے شروع ہوا تھا، 150 روپے ہر مہینے 150 روپے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تقریباً 450 سے 850 روپے کلو تک ہو چکا ہے۔ ابھی تک گاہک کا رجحان ہے نہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پچھلے ماہ سلور کی 1 کلو کی ہانڈی 400 روپے کی خریدی تھی، اب تو قیمت 800 روپے ہو گئی ہے۔ عام شہری اب سلور کے برتن بھی خریدنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ رنگپور کینال پر قائم پل مکینوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ پل کا ایک حصہ گر گیا، زائد المیعاد ہونے کی وجہ سے مکمل پل گر جانے کا خطرہ ہے۔ درجنوں بستیوں کے باسیوں کو گزرنے میں دقت کا سامنا ہے۔ رنگپور کے علاقے موزہ بلکانہ رنگپور پر انگریز دور کا بنا پل خستہ حال ہونے سے خطرہ بن چکا ہے۔ نہر کے دونوں اطراف قائم درجنوں بستیوں کے مکینوں کو گزرنے میں پریشانی کا سامنا ہے۔ باسیوں کا کہنا ہے کہ بہت پرانا پل ہے جو مکمل طور پر خستہ حال ہے۔ ہزاروں افراد روزانہ کی بنیاد پر پل سے گزرتے ہیں۔ مریضوں کو ہسپتال لایا جاتا ہے۔ پل کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے پل تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ لیا سے مسلم لیگ نون کا بڑا قافلہ ضلعی صدر اسلم سمرہ کی قیادت میں کل روانہ ہوگا۔ لیا کا قافلہ چوک اعظم میں بڑے قافلے کی شکل اختیار کرے گا۔ مزید بات کرتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، پاکستان مسلم نون جو ہے کل احتجاجی ریلی نکالے گی۔ اسلام آباد جو ہے یہ احتجاجی ریلی شامل ہوگی۔ اس وقت اگر بات کی تو پاکستان مسلم نون کا جو لانگ مارچ جاری ہے، اس لانگ مارچ میں لیا سے ایک بڑا قافلہ جو ہے ضلعی صدر محمد اسلم سمرہ کی قیادت کے اندر لیا سے روانہ ہوگا، اور یہ قافلہ جو ہے چوک اعظم کے اندر ایک بڑے قافلے کی شکل اختیار کرے گا، جہاں پر سابق ایم این اے سید سکرین شاہ بخاری سے سیاست ڈویژنل صدر پاکستان مسلم نون ماہر جاز چلانا اور دیگر جو مسلم نون کے مقامی قائدین ہیں وہ اس قافلے کے اندر شامل ہوں گے، اور پھر قافلہ جو شور کوٹ سے ہوتا ہے پاکستان مسلم نون کے مرکزی جو لانگ مارچ قافلہ اس میں شامل ہوگا۔ ماہر اسلم سمرہ نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ لیا سے ہزاروں کی تعداد میں جو کارکن ہیں وہ شامل ہوں گے۔ ماہر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ماہر صاحب، کتنے لوگ لیا سے جا رہے ہیں اور اس وقت سے کیا سمجھتے ہیں، کتنے نتائج ہوں گے اس قافلے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا سے مجھے اعلیٰ قیادت کی طرف سے جو حکم دیا گیا تو 1000 آدمی کا تھا۔ ہم انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ لے کر جائیں گے۔ چوک اعظم سے روانہ ہوں گے، ہم شور کوٹ جائیں گے، شور کوٹ ڈیرہ ڈویژن اور ملتان ڈویژن، وہاں سے سب ہم اکٹھے ہو کر انشاءاللہ موٹر وے کے راستہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ یہ قافلہ بہت بڑا قافلہ ہے، انشاءاللہ ہزاروں میں قافلہ ہے۔ انشاءاللہ وہ عمران خان تو کہے گا 10 لاکھ، ہمارا انشاءاللہ یہ 30 لاکھ کا ہوگا وہاں یہ جو جلسہ ہوگا، اس سے بھی بلکہ زیادہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم واپس نہیں آئیں گے، اس کو بھگائیں گے۔ یہ اقتدار کھو چکا ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعظم بالکل نہیں ہے، عدم اعتماد اس پہ کامیاب ہو چکا ہے۔ ہم اس کو کرسی پہ اتاریں گے، اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم وہاں حکومت سنبھالیں گے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم ہمارا میاں محمد نواز شریف ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے جو عدم اعتماد ہے یہ کامیاب کتنی حد تک کامیاب ہوگی؟ انشاءاللہ عدم اعتماد کامیاب ہے۔ دیکھ لیں پچھلے دن جو اجلاس ہوا ہے 161 ممبر ہمارے ساتھ تھے۔ اب جو بھی اتحادی ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ نہیں، انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بالکل جی، ماہر اسلم سمرہ صاحب کا یہی بتانا ہے کہ لیا سے جو قافلہ ہوگا وہ مرکزی قافلے کے اندر شور کوٹس میں شامل ہوگا، جو پاکستان مسلم نون کا قافلہ ہوگا اس میں 30 لاکھ سے 40 لاکھ افراد شامل ہوں گے، اور یہ قافلہ جو ہے تحریک انصاف کے جلسے سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ اس وقت ہم واپس رہیں گے جب تک عمران خان کو جو کرسی سے اتار نہیں دیتے۔ جی زاہد سرفراز، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب صوبہ بننے کے لیے بل پیش ہونا و سیب کی جیت ہے۔ چیئرمین سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ رانا فراز نون بولے حکومت کو اپنی بقا بچانی ہے تو علیحدہ صوبہ بنانا ہوگا۔ جب ٹوٹ گیا ساغر تو پینے کا خیال آیا، جب وقت قضا آیا تو جینے کا خیال آیا، جب ڈوب گئی کشتی تو ساحل کا خیال آیا۔
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सूबा जनूबी पंजाब बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल पेश करने पर सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का रद्द अमल सामने आ गया। पार्टी के चेयरमैन राना फराज नून ने कहा, हमने अलहदा सूबे के लिए हमेशा एहतजाज किया और जेलें भी काटी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से तो इस वसेब के हर फर्जंद की जीत है कि अब किसी हुकूमत को डूबने से पहले अपने बचाव का रास्ता भी यही सूबे का कयाम नजर आ रहा है और किसी दूसरी जमात को अपनी सियासी बका भी इसी में नजर आ रही है। राना फराज नून ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल पेश होना वसेब की जीत है। तहरीक इंसाफ ने 100 दिन में सूबे का वादा किया था। 3.5 साल गुजर जाने के बाद अब हुकूमत को ख्याल आया है। हम चाहते हैं बिल मंजूर करके जल्द अलहदा सूबे का क्याम अमल में लाया जाए। 100 दिन में बनाना था, लेकिन अब 3-3.5 साल गुजर गए। जब हालात ऐसे आए तो मैं समझता हूँ कि इनको बहुत ज्यादा पजीराई भी मिलती और अवाम इनको अपने सराखों पे बिठाते। चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा, अलहदा सूबा बनने से यहाँ की महरूमियाँ दूर होंगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस सरगर्म, कमजोर टायर और बगैर फिटनेस वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। M5 के तमाम टोल प्लाजा जात पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल की हिदायत पर मुल्तान सखर मोटरवे पर चलने वाली तमाम छोटी बड़ी कमजोर टायर और बगैर फिटनेस वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। कमजोर टायर, अनफिट और बगैर फिटनेस गाड़ियों को मोटरवे से वापस करवाया जा रहा है। सेक्टर कमांडर ने बताया कि कमजोर टायर वाली गाड़ियों का दाखिला मोटरवे पर सख्ती से मना है। अब आपको बताएं, बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सर सादिक अस्पताल के तमाम वार्ड्स और OPDs मरीजों के लिए खोल दिए गए। कोरोना के बायस अस्पताल 2 साल से आम मरीजों के लिए बंद किया गया था। बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना के बायस मार्च 2020 से बंद अस्पताल के तमाम वार्ड्स मरीजों के लिए खोल दिए गए हैं। अस्पताल में कोरोना के सिर्फ 6 मरीज रह गए हैं। अब कोरोना के मरीज मुख्तलिफ वार्ड में दाखिल होंगे। डेरा गाजी खान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल्स में दाखिला टेस्ट का इनेकाद किया गया। क्लास 6 और 9 के लिए एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है। गर्ल्स स्कूल में 1200 से ज्यादा जबकि बॉयज स्कूल में 3500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दाखिला टेस्ट में हिस्सा लिया। के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बॉयज एंड गर्ल्स दाखिला टेस्ट का इनकाद। गर्ल्स के क्लास 6 और 9 के लिए एंट्री टेस्ट लिया गया, जिनमें से 1200 से ज्यादा तलबात शरीक हुई, जबकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बॉयज में क्लास 6, 7, 8 और 9 के लिए एंट्री टेस्ट में 3500 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। बच्चों के दाखिला टेस्ट के लिए स्कूल में बेहतरीन इकदाम दिखाई दिए। क्लास 6 और 9 के लिए जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है और हमें रिक्वायर्ड सीट्स टोटली 300 चाहिए, 50 फॉर 9th क्लास एंड 250 फॉर 6th क्लास। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सीट्स के अगेंस्ट हमारे पास 1250 एप्लीकेंट्स हैं और आज ऑलमोस्ट 1200 बच्चा अपीयर हो रहा है 6 और 9th के एडमिशन्स के लिए। एकेडमिक सेशन 22-23 के लिए इस साल 3500 से ज़्यादा तलबा ने दाखिले के लिए अप्लाई किया है और इस टाइम में हमारे पास जो है 3500 से ज़्यादा तलबा टेस्ट ले रहे हैं। मैं इस मामले में डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जनाब हमजा सालिक साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनकी हमें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट रही है। स्कूल्स इंतजामिया का कहना था कि सेशन 2022-23 के लिए दाखिला टेस्ट लिया जा रहा है। मेरिट को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। मैं आज एडमिशन टेस्ट देने आई थी यहाँ पे। मेरी और मेरे फादर और मदर की ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे पढ़ूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में। जी हमें जो है ना बहुत खुशी हुई है क्योंकि एक्सीलेंट ऑफ स्कूल जो है ना एक ऐसा इदारा है जिसने ये बेस फ्राहम की है बच्चों को मेरिट पे आने की और उनको जो है ना यूँ समझिए एक किस्म की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। 5 लेवल पे बच्चे की जो है ना बेस जो होती है ना और ऊपर से फिर मैट्रिक में फिर FSC लेवल पे उन बच्चों को इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो यहीं से ही बच्चों को ट्रेंड होना शुरू किया। बच्चों के दाखिला टेस्ट के लिए उनके हमरा आए वालिदैन भी बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ गो दिखाई दिए। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अलीपुर में मजमूल मदारिस की जानिब से पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तकरीब में तमाम मसाले के उलमा कराम, प्रोफेसर, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब बउनवान वतन की फिक्र कर नादां के हवाले से की गई। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना मीसम तिमार ने की।
تقریب میں پرنسپل مدرسہ امیر المؤمنین سید ارشاد نقوی، ناظم جمعیت اہل حدیث اور ممبر امن کمیٹی پروفیسر محمد شفیع کی شرکت، مولانا فیض گھلو، مولانا محسن نجفی، پرنسپل رضوان حیدر بھی شریک ہوئے۔ کانفرنس کا مقصد ملکی نادیدہ حالات کی چارہ جوئی کے لیے حل پیش کرنا تھا۔ ملتان میں جشن بہاراں کی تقاریب کے لیے تیاریاں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی متحرک، سرکاری اسکولوں کی جانب سے قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں مختلف اشیاء کے اسٹال سجائے جائیں گے۔ ملتان میں جشن بہاراں کے سلسلے میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ سرکاری اسکولوں کی جانب سے قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں مختلف اشیاء کے اسٹال سجائے جائیں گے۔ جشن بہاراں فیسٹیول میں طلباء و طالبات کی جانب سے مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے جائیں گے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام سرکاری اسکولوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسکول سربراہان کو اسکولوں میں جشن بہاراں کی تیاریاں کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ ملتان کے زیر اہتمام جشن بہاراں کا میلہ 30 مارچ سے سجنے کو تیار۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کہتے ہیں شہر بھر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ جشن بہاراں پر فلاور شو، میوزیکل نائٹ اور میراتھن ریس کا بھی خصوصی اہتمام ہوگا۔ ضلع انتظامیہ ملتان کے زیر اہتمام جشن بہاراں کا میلہ 30 مارچ سے سجے گا، جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے کہا کہ تمام پروگرامز میں شہریوں کی انٹری بالکل فری ہوگی۔ 30 مارچ کو جشن بہاراں کی افتتاحی تقریب صبح 10 بجے قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر ہوگی۔ جشن بہاراں میں فلاور شو، ٹیبلو، میجک شو ہوں گے۔ شام کو قلعہ کوہنہ اسٹیڈیم میں تھیٹر پرفارمنس، صوفی رقص اور قوالی نائٹ کا اہتمام ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ 31 مارچ کو صبح 9 بجے میراتھن ریس عیدگاہ تا سپورٹ کمپلیکس منعقد ہوگی۔ ویل چیئر ریس صبح 10 بجے باسکٹ بال گراؤنڈ میں ہوگی۔ جشن بہاراں کے مرکزی پروگرامز میں ملتان آرٹس کونسل میں مشاعرہ شام 5 بجے ہوگا۔ سپورٹس کمپلیکس میں شام 5 بجے کبڈی میچ اور گھوڑا ڈانس بھی ہوگا۔ جشن بہاراں کی آخری شب ہو جمالو پرفارمنس، چولستان پرفارمنس اور گرینڈ میوزیکل شو بھی ہوگا، جس میں معروف گلوکار ملکو پرفارم کریں گے۔ فوڈ سٹالز اور بچوں کے جھولے بھی سجائے جائیں گے۔ پی ایچ اے ملتان کی جانب سے جشن بہاراں کے سلسلے میں پھولوں کے سٹالز کی تیاریاں، قلعہ کوہنہ قاسم باغ دمدمہ پر پھولوں کی بہار آ گئی۔ 50,000 سے زائد گملوں کے سٹال سجا دیے گئے۔ پاکستان ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان نے جشن بہاراں کے سلسلے میں پھولوں کے سٹالز کی تیاریاں شروع کر دی۔ 50,000 سے زائد گملوں کے سٹالز لگائے جا رہے ہیں۔ قلعہ کوہنہ قاسم باغ دمدمے پر پھولوں کی بہار آ گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹی کلچر چودھری غلام نبی نے کہا کہ اس بار جشن بہاراں کے سلسلے میں پھولوں کی بڑی نمائش لگائی جا رہی ہے۔ تقریباً 25-30 ورائٹی کے پھول ہیں اور ہم لگ بھگ 25 سٹال لگا چکے ہیں، جس میں 50,000 گملے ہمارے یوز ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کل ہم فائنل کر دیں گے اور پھر فائنل فنیشنگ ٹچ دیں گے۔ رنگ برنگے پھول دمدمے پر آئے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خوبصورت پھول دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ میرے دوست آئے ہوئے ہیں لندن سے میرے ساتھ، تو جب یہاں ہم آئے تو میں نے سمجھا کہ ان کو یہ جو ہمارا بوٹینک گارڈن یہاں بنا ہوا ہے، میں ملتان کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں گا، یہاں کی کمیونٹی کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بہت ہی ایک بڑا کلرفل یہ ایک میدان سجایا ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے پیش کیے گئے پھولوں میں پٹونیا، گیندا اور پینسی قابل ذکر پھول ہیں۔ کیمرمین محمد ہارون کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں اس شریف میں قدیمی تاریخی 22ویں والے میلے کی تقریبات جاری۔ چھٹی کے روز بچوں نے والدین کے ہمراہ گراؤنڈ کا رخ کر لیا۔ جھولے، چڑیا گھر اور دیگر تفریحی پروگرامز میں خوب انجوائے کیا۔ قدیمی تاریخی 22ویں والے میلے کی تقریبات آج تیسرے روز بھی جاری ہیں۔ چھٹی کے دن تفریح کرنے کے لیے بچے بڑے سبھی نے میلہ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ کا رخ کیا۔ میلے میں مختلف تفریحی پروگرام سے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ چڑیا گھر، جھولے، ریل گاڑی، سرکس اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھ کر بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جھولوں کے ساتھ کھلونا بازار سے کھلونے خرید رہے ہیں۔
छुट्टी के दिन बच्चे एंजॉय ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संडे को फन डे बनाने के लिए नन्हे बच्चों ने वालिदैन के हमरा किला कहना कासिम बाग का रुख किया। किसी ने खुशगवार लम्हात को मोबाइल कैमरे में कैद किया तो कोई झूले झूल कर खूब लुत्फानंदोज हुआ। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत भी बच्चों का छुट्टी मनाने का जुनून कम न कर सका। संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तानी बच्चों ने तफरी प्रोग्राम बना लिए। छुट्टी को भरपूर एंजॉय करने के लिए किला कोना कासिम बाग का रुख कर लिया। बच्चे के चेहरे खुशी से खिल उठे, झूले झूल कर खूब मजे किए। आज मैं अपने पापा के साथ आई हूँ और आज छुट्टी का दिन है, हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। वालिदैन भी बच्चों के हमरा पार्क पहुँचे। पिकनिक और मजे मजे के पकवान खाकर छुट्टी का मजा दोबारा किया। किसी ने हसीन लम्हों को मोबाइल कैमरे में कैद किया तो कोई टिकटॉक बनाने में मसरूफ रहा। आज छुट्टी का दिन है, गर्मी बहुत है, बच्चों को साथ लेके आए हैं किले पे घूमने के लिए और खूब एंजॉय कर रहे हैं इधर। वालिदैन का कहना था कि बच्चों के हमरा पार्क आकर इन्हें भी अपना बचपन याद आ जाता है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।